الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد صاحب نسبت لوگوں کے اوصاف پہ گفتگو اب چند ہفتوں سے چل رہی ہے، اور ہم نے یہ بیان کیا کہ صاحب نسبت لوگ جو ہیں ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ کہ انہیں ذکر میں فنائیت حاصل ہوتی ہے، اور ایک وصف یہ کہ ان کو اپنی نیت کا استحضار ہوتا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے اس بات پہ گفتگو ہو رہی تھی، صاحب نسبت لوگ وہ جو گناہ سے محفوظ، اور ان گناہوں کو ڈیٹیل میں بتایا جا رہا تھا جو سلوک طے کرنے والے لوگ عام طور پہ کر بیٹھتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں صاحب نسبت لوگوں کا ایک اور وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ جو صاحب نسبت لوگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ صاحب ادب ہوتے ہیں، کہ ان کے اندر ادب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہراً ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات یہ عمر میں بھی بڑے ہوتے ہیں، لوگوں میں بھی ان کی ایک عزت ہوتی ہے، تو اکثر وقت تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ان کا ادب کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ادب سے پیش آتے ہیں، ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے سامنے اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں۔ مگر یہ سب عام لوگ دیکھتے ہیں، صاحب نسبت بندہ اس وقت تک صاحب نسبت نہیں بنتا جب تک کہ وہ خود با ادب نہ ہو اور ادب میں عروج حاصل نہ کیا۔ تو یہ جتنے لوگ ان صاحب نسبت حضرات کی ادب کر رہے ہوتے ہیں، یہ صاحب نسبت لوگ ان سے بھی زیادہ با ادب ہوتے ہیں۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین کلہ ادب، دین جو ہے وہ سارا کا سارا ادب ہے۔ اس لیے بڑے بڑے مشائخ کے آداب کے عجیب و غریب واقعات سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ والدین کے ادب میں بھی صاحب نسبت لوگ زیادہ آگے ہوں گے، اپنے اساتذہ و مشائخ کے ادب میں بھی یہ صاحب نسبت لوگ زیادہ آگے ہوں گے، اور ویسے بھی آداب کے اعتبار سے صاحب نسبت لوگ بہتر اور آگے ہوں گے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس امت کا سرمایہ، اور اتنے بڑے عالم دین اور اتنے بڑے بزرگ، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نے 6 لاکھ سے زیادہ فتاوی اپنی نگرانی میں تحریر فرمائے۔ ان کی فقہ پر عمل کرنے والی آدھی سے زیادہ اسلامی دنیا ہے، اور روحانیت اور عبادت کا حال یہ تھا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو علمی مقام بھی بہت اونچا، روحانی مقام بھی بہت اونچا۔ مگر ادب کا عالم دیکھے کہ والدہ تھی، بوڑھی تھی،
اور بوڑھی والدہ نے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے، دینی مسئلہ، مگر مجھے تیرے جواب پہ اعتبار نہیں ہے، تو مجھے امام محمد کے یہاں لے جا، ان سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ امام محمد، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے وہ شاگردوں میں سے، ہونہار شاگرد، مگر وہ شاگرد جو بچپن سے، ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی تب سے حضرت کی خدمت میں موجود، تب سے حضرت کے شاگرد۔ اور والدہ کہتی ہے کہ جی تو جو اس کا استاد ہے اس سے نہیں، میں نے امام محمد سے فتویٰ پوچھنا، تیرے جواب پہ مجھے اعتبار نہیں۔ تو نہ تو یہ سمجھایا کہ اماں میں ان کا استاد، وہ بچپن سے میرے ہاتھوں میں پلا، اور وہ کیا ایسی بات آپ کو بتائے گا جو میں نہ بتا سکوں۔ کوئی آرگیومنٹ نہیں، کچھ نہیں، اونٹ پکڑا، والدہ کو بٹھایا، نکیل پکڑی، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے گھر پہ روانہ۔ راستے میں ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ امام صاحب تشریف لے جا رہے ہیں، والدہ اونٹ پہ بیٹھی، ہر بندہ ادب سے پیش آ رہا ہے، ہر بندہ آگے جھک رہا ہے، اور یہ خادم بن کے والدہ کو امام محمد کے گھر پہ لے گئے۔ اور وہاں جب پہنچے تو امام صاحب نے دریافت فرمایا، امام محمد رحمت اللہ علیہ اس کی حضرت آپ تشریف لے آئے، استاد محترم، مجھے حکم دیا ہوتا تو میں حاضر ہو جاتا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری والدہ ہیں، یہ آپ سے کوئی دینی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں، ان کو لے کے آیا۔ وہ اور حیران ہوئے کہ حضرت میں آپ کا شاگرد، آپ کی والدہ کو مجھ سے مسئلہ پوچھنا ہے؟ فرمایا ہاں، ان کی تسلی آپ سے پوچھنے میں ہے، تو میں ان کو لے آیا ہوں، تو یہ آپ سے مسئلہ پوچھیں گی۔ والدہ نے امام محمد رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا۔ اللہ کی شان، امام محمد رحمت اللہ علیہ کو ان کے مسئلے کا جواب نہ آیا، چنانچہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ سوال کیا ہے آپ کی والدہ نے، اس کا جواب کیا؟ تو اکیلے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جواب بھی دیا، اور یہ بھی کہا کہ ان کو یہ بالکل نہ بتانا کہ یہ جواب میں نے دیا ہے، کیونکہ ان کو تسلی آپ کے جواب سے ہوگی، جب یہ پتہ چلے گا کہ جواب میں نے دیا تو پھر تسلی نہیں ہوگی۔ اور پھر بہت ہی ادب سے اپنی والدہ کو واپس گھر پہ لے آیا۔ اللہ اکبر۔ تو صاحب نسبت لوگوں کا ادب کرنے والی تو بڑی دنیا، مگر یہ جتنے بھی ادب کرنے والے ان کے ہوتے ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ ادب کو کرنے والے اور بڑوں کا ادب کرنے والے۔ تو جتنا زیادہ ادب ہوگا اتنا زیادہ تقویٰ ہوگا، اور جتنا ادب میں کمی اتنا تقویٰ میں کمی، اور اتنی نسبت میں بھی کمی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ادب سے انسان دور ہو، بے ادب ہو، بڑوں کا ادب نہیں کرتا ہو، یا چھوٹوں میں شفقت نہیں کرتا ہو، یا استادوں کا، والدین کا ادب نہ کرتا ہو، علماء کا نہ ادب کرتا ہو، اور اللہ کا مقرب ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ ممکن ہے کہ نوافل کم پڑھتا ہو مگر ادب زیادہ ہے، پھر بھی اللہ کا مقرب بن جائے۔
تو اکابرین نے ادب کے اوپر زور دیا. اسی لیے حضرت عبد الرحمن ابن قاسم رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے بزرگ بڑے عالم گزرے ہیں. یہ سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے کہ میں امام مالک سے دین پڑھوں گا اور دین سیکھوں گا. تو حضرت کی خدمت میں 20 سال مدینہ منورہ رہے. 20 سال بعد اپنے گاؤں لوٹے تو لوگوں نے کہا کہ 20 سال امام مالک کی صحبت میں رہ کے آئے ہیں، تو 20 سال میں تو امام صاحب سے بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی ہوں گی. فرمایا کہ نہیں، اتنی زیادہ کتابیں نہیں پڑھی. حضرت نے پہلے 18 سال صرف ادب سکھایا، آخری 2 سالوں میں کچھ کتابیں پڑھا دی. تو صاحب نسبت بندے کا بڑا وصف یہ ہے کہ وہ ادب کا ماہر ہوگا. ادب کے ماہر سے مراد اردو ادب کا ماہر اور شعر و شاعری والا ادب نہیں، بڑوں کے سامنے جھکنے میں اس کو مہارت حاصل ہوگی. تو جس کے اندر ادب زیادہ اس کے اندر تقوی زیادہ، اور جس کے اندر تقوی زیادہ وہ اللہ کا مقرب صاحب نسبت بندہ ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نسبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ. سارے ساتھیوں سے ایک گزارش ہے. ہمارے قریبی ساتھی اور خانقاہ کے خادم تھے احسان میاں. احسان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو ساتھی دعا فرمائے کہ اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.